صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں والدین ڈاکٹر صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا صبر، بڑی ہمت. اب پتہ چلا آپ کو جو فون آ رہے تھے بڑا مشکل. یہ بھی رب کریم آپ کو یہ وقت جو آج دیا ہے یہ آپ کے والدین کے لیے صدقہ انشاءاللہ اور آپ کے لیے صبر کا باعث. والدین میں سے کسی کے چلے جانا زندگی کا سب سے بڑا نقصان. وہ ہستیاں جنہیں اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، بے لوث صرف اولاد کو دیتی ہیں، لیتی کچھ نہیں. رب کریم ان کی وہ منزل آسان کرے. اور آپ تو ہیں ہی بہترین صدقہ، اور اللہ رب العزت اس میں اور نکھار لائے. صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہماری دعائیں ساتھ ہیں. والدین کے لیے دعا کرنا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ہے ہی نہیں کچھ ہمارے پاس جو ہم پیش کریں. بڑی مثال قائم کیا آپ نے. آج آپ کے دوستوں کے، فیملی کے، رشتہ داروں کے فون آ رہے تھے، آپ نے گھر جانا ہو، باپ ادھر. اللہ اکبر. رب کریم آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. اور ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ ٹاپ پرائرٹی از اللہ رب العزت، اور اس کے بعد والدین ہے. رب کریم نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا. تو آج آپ نے پہلا کام جو کیا یہ قرآن کا درس، یہ رب کا کام، اور اس کے بعد اگلا آپ نے اپنے والدین کا رکھا. بالکل اس آیت کی مصداق ہے. رب کریم اپنا فضل اور کرم کرے اور آپ کو خیریت سے گھر پہنچائے. بڑا سبق دیا آج آپ نے. آج جو آیات آپ نے تلاوت کی اور جن کا آپ نے ترجمہ اور تفسیر پیش کی، اس میں جو اہم چیز ہے، پہلی آیت جو آپ نے تلاوت کی ہے سارا اسی میں، ان ساری آیات کا حاصل اسی آیت میں ہے کہ اس میں توبہ کا بھی کہا گیا، دعا کا بھی سکھایا گیا، اور اپنی رحمت کا بھی رب کریم نے بتا دیا. توبہ بلا شبہ رجوع کے معنی میں آتا ہے، واپس آنے کے معنی میں آتا ہے، لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، پلٹ آنے کے معنی میں آتا ہے. بندے کی توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ جائے، برائیوں سے واپس آ جائے، گمراہی سے لوٹ آئے، حماقتوں سے توبہ کر لے اور رب کریم کی اطاعت کی طرف آ جائے. توبہ، لیکن رب کی طرف سے جو توبہ ہے وہ اس کی رحمت ہے جو واپس آتا ہے اس کے لیے. پھر اس کو اپنی جولی میں رکھ لینا، مان لینا، یہ اس کا فضل ہے دنیا میں. اور جو چلے گئے ان کی دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے. تو رب کریم نے دونوں فضل اور رحمت کو اکٹھا کر دیا. تو توبہ رحمت کے ساتھ رکھ دی رب کریم نے. تواب الرحیم کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے. یہی اصل منشا ہے. چونکہ جب رب کریم اپنے رحم کی بات کرتا ہے تو قرآن میں چونکہ انسان توبہ گناہوں سے کرتا ہے، تو جو گناہوں سے توبہ جب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے برائی جو ہے اور گمراہی کی طرف جو لے کر اسے جا رہی تھی اس راستے کو بند کر دیا اس نے اور اس سے واپس آ گیا. لیکن نیکی جب شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے رب کریم نے خود کہا کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اگر مسلسل انسان تواتر کے ساتھ واپس آنے کے بعد نیکیوں کی طرف رہے، اچھائی کی طرف جھکا رہے، تو وہ ساری برائیاں کھائی جائیں گی. لیکن رب کریم نے کہا کہ میں اپنے فضل سے چاہوں تو اس کو بخش دوں، معاف کر دوں. قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے
کہ رب کریم انسان واپس آنے والے کے لیے مایوسی نہیں چھوڑتا، چونکہ اگر اس کے کیے گئے گناہ اس کے واپس آنے کے بعد بھی اس کے لیے موجب سزا ٹھہرے تو پھر وہ مایوسی کا شکار رہے گا کہ میں اگر ساری زندگی نیکی بلائی اور راستے پر قائم رہوں اس کے باوجود مجھے سزا کھانی ہے، تو رب کریم نے اپنی رحمت کا یہ اشارہ دے کر کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں چاہوں تو بخش دوں، میں چاہوں تو پوچھ لوں، لیکن یہ بات ہے، یہ طے کر دی کہ جو واپس آتا ہے میں اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہوں۔ لیکن واپس صرف آنے کی بات نہیں رب کریم کرتے، رب کریم دراصل انسان کی جو خلوص ہے، اس کی جو نیت ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب واپس آتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ واپس نہیں آتے کہ میں خلوص کے ساتھ ہوں، بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا مجھے کیا کہے گی، سوسائٹی میں مجھے کچھ پابندیاں لگ جائیں گی، لوگ مجھے کچھ اداروں سے نکال دیں گے، مجلسوں سے نکال دیں گے، میرے رشتہ دار مجھے کترائیں گے ملنے سے جانے سے، تو لوگ اس وجہ سے بھی اس چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں چھوڑنے کا اخلاص شامل نہیں ہوتا۔ رب کریم کو یہ پسند نہیں ہے، یہ تسنا ہے، اور دنیا داری کو حاصل کرنے اور دنیا داری میں اپنے مقام کو قائم رکھنے کے لیے یہ وہ جھوٹ ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن رب کریم کو تو پتہ ہوتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو نیکی کی طرف آتا ہے اور اس اخلاص کے ساتھ آتا ہے کہ جس سے رب کریم یہ جانچ لے کہ اب اس کے بعد یہ جو نیکی کر رہا ہے یہ شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے، پشیمانی کے ساتھ کر رہا ہے، اسے اپنے کیے پر سخت نادم ہے، اور اس ندامت کے جو آنسو ہیں اور اس ندامت کا جو خیال اسے رہ رہ کر آتا ہے زندگی میں، کبھی کبھی اکیلے میں جب سوچتا ہے کہ میں کیا تھا، رب نے مجھے کیا کر دیا، کیسے مجھے رب نے بدل دیا، تو یہ جو احساس اور شرمندگی ہے یہ دراصل اس آدمی کی ان برائیوں کو پھر کھا جاتی ہے اور رب کریم کی رحمت جو ہے وہ لازم رب کریم پھر کر دیتا ہے۔ تو لہذا مایوسی کو ختم کرنے کا یہ آیت جو ہے اس میں یہ حکم آ گیا کہ انسان جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کی رحمت اس کی مایوسی جو ہے اس کو دور کر دیتی ہے اور رب اس اخلاص کی نیت کو لے کر پھر آگے نکلتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ سارا سب کچھ رب کریم جو ہے یہ ویسے نہیں کریں گے کہ بس ٹھیک ہے چونکہ میں رحم کرنے والا ہوں یا میرا اختیار ہے تو میں اپنے اختیار کو بس جو آیا میں اس کو استعمال کر جاؤں، نہ، رب کریم کا اختیار جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، اور حکمت یہی ہے کہ رب کریم دیکھے کہ کون سا اپنی نیت میں اخلاص رکھتا ہے۔ اگر آپ تبوک کا واقعہ ذہن میں لائیں، کیسے کیسے کبار صحابہ سلپ ہو گئے، تو وہ جب آئے لیکن انہوں نے جب انہیں احساس ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ستون ہے ان کے ساتھ باندھ لیا اور 50 دن تک اس اخلاص کا مظاہرہ کیا کہ رب کریم نے خود کہا کہ ان کو معاف کیا۔ یہ بالکل نیت اور اخلاص کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ دراصل وہ بات ہے جس کا رب کریم نے اپنی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ 50 دن اپنے آپ کو پابند کرتا ہے تو پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں شیطان آج بھی راندہ درگاہ ہے، اس لیے کہ اس میں ندامت نہیں تھی، شرمندگی نہیں تھی، اس کو احساس نہیں ہوا، بلکہ اس نے ڈٹ کر کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے نیک بندوں کو گمراہ کرتا رہوں، تو رب کریم نے کہا جاؤ، جو میرے بندے ہیں وہ تیری راستے میں تیرے جانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے معاملات میں جس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ اخلاص کے بغیر نہیں، ہماری نیت کا بڑا عمل دخل ہے اس میں۔ توبہ کے بارے میں رب کریم نے صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ آیت سورہ تحریم کی جس کا ترجمہ ہے کم و بیش کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی طرف خالص دل سے رجوع کرو، خالص دل سے، یعنی یہاں یہ کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا امید ہے وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ یہ وہی بات آ گئی کہ جب اخلاص آئے گا تو رب کریم وہ برائیاں ہر صورت انشاءاللہ دور کریں گے اور تمہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کرے گا۔ تو یہ قدرت کا انعام ہے الٹیمیٹلی ان لوگوں کے لیے جو اپنا راستہ بدل کے واپس آ جاتے ہیں، اور گھر لوٹنے والوں کو جو ہے نا گھر میں جگہ دی جاتی ہے، اور جو لوٹ کے بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اس لیے کو دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ تو رب کریم نے بھی یہی انسینٹو رکھا کہ برائیاں دور کروں گا، باغات میں بھیجوں گا، جنت میں وہ داخل کروں گا۔
اسی طرح سے سورہ نور میں بھی جو ہے یہ ذکر ہے اسی طرح کا کہ اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ توبہ اور رحم کے ساتھ لنک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی محسوس کیا کہ رب کریم کی ناراضگی کو تو انہوں نے فوراً اس پہ غور کیا کہ میں کیسے رب کریم کو راضی کروں، تو ان کو کوئی الفاظ نہیں مل رہے تھے، تو پھر رب کریم نے ان کی منشا اور ان کے اخلاص اور ان کی اس تگ و دو کو کہ میں کیسے اس رحمت کے پاس پہنچوں، تو رب کریم نے خود کہا کہ میں نے پھر وہ کلمات انہیں سمجھا دیے جن کلمات کو رب کریم نے پھر اپنے ہاں بخشش کا ذریعہ بنا دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسلم نے پڑھی تھی کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بھی دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ جس نے سورج کو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ رب کریم کے وہ سورج طلوع ہوگا تو میں اس سے پہلے توبہ کروں گا۔ شاہد صاحب نے جو کہا کہ یہ تو کل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کل ہی نہ ہو، وہ اگلا لمحہ ہی نہ ہو، لہذا ہر لمحے ذہنی طور پر ہمیں توبہ کی طرف جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور استغفار کا ورد جو ہے یہ اپنی زبان میں اس کا ذکر جو ہے زبان کو تر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی رب کریم کو جو ہے پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اخلاص کا اظہار کیا تو رب کریم نے ان کو دعا سکھلا دی، اور تبوک کے صحابہ نے جب اخلاص کا اظہار کیا تو رب کریم نے ان کی جو برات کا جو اعلان کر دیا، اور جس نے اس طرف کوشش نہیں کی رب کریم نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا۔ رب کریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور رب کریم ہماری زبان کی لغزشوں کو معاف کرے، اور ہم جن چیزوں کو نہ سمجھ سکے رب کریم ان کی سمجھ عطا کرے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے بیچ رکھے جو لوگ رب کریم سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کے قرآن کا ذکر اور اس کو پڑھنے والے ہیں۔ رب کریم ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑے رکھے جو درست راستے پر ہوں اور درست رہنمائی کرتے رہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہیں اس علم کا جو ہر ایک کے پاس اللہ رب العزت نے اس کی سمجھ اور بوجھ کے مطابق اور اس کی کوشش کے مطابق دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔